اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین، ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 15 شعبان یعنی شب بارات کا وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں مختصر سی فضیلت اور وظائف بھی شیئر کروں گی۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ پوری برکتوں کے ساتھ اپنے اندر برکتیں سمیٹے چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے، بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، توبہ قبول ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور وہ رات ہے شب بارات۔ بارات کے معنی ہیں نجات کی رات۔ اس رات میں ہر انسان کا، ہر کسی کا، ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں انسان کی بلکہ تمام چرند پرند کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر کسی کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب بارات کی رات بہت ہی برکتوں والی رات ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کیا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ ہم سب بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن نبی کے امتی ہیں۔ اللہ سے قبولیت کا یقین رکھ کے دعائیں مانگے، بخشش مانگے، نجات مانگے، مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا۔ 100% میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں دولت دے، مولا ہمیں رزق دے، مولا ہمیں کاروبار دے، ہمیں یہ دے، ہمیں وہ دے، یعنی دنیاوی چیزیں سب مانگتے ہیں، لیکن آخرت کی جو چیزیں ہیں، آخرت کا سامان نہ تو ہم تیار کرتے ہیں، نہ آخرت کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت بھی دے دی، رزق بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، مرتبے بھی دے دیے، مقام بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں نواز دیا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، بنگلہ دے دیا، اچھے کپڑے دے دیے، کھانے کے لیے ہر چیز اللہ نے ہمیں مہیا کر دی، یعنی دنیا کی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ لیکن آخرت اگر ہماری خراب ہو گئی تو ہمارے لیے دنیا کا کوئی بھی کام، دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر ہماری آخرت بہتر ہوگی، دنیا میں ہمیں کچھ نہ ملے گا، تو ہماری آخرت تو بہتر ہوگی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ عارضی طور پہ یہ زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، بس ادھر ہم نے اپنی خواہشات کا اظہار اگر اللہ سے یہ کیا کہ مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، یا اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو، تو اللہ کریم اسی خوشی پہ ہمیں عطا کرے گا کہ میرے بندے کو آخرت کی بھی فکر ہے، قبر کی بھی فکر ہے، تو اسی خوشی پہ ہمیں اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا۔ اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں، روزانہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلیں، تو اللہ کریم ہمیں کیوں رزق نہیں دے گا؟ ضرور رزق دے گا۔ جب ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں رزق دے، عزت دے، دولت دے، اور مولا ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا، تو اللہ کریم ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، جب بھی آپ دعا کیا کریں تو اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کیا کریں کہ مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، یا اللہ قبر کی منزل بہت مشکل ہے، مولا اس قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان کر دے، مولا قبر میں ہمیں سکون و اطمینان عطا کرنا، ہماری آخرت کو بہتر بنانا۔ اس طرح اللہ سے دعا کیا کریں، آخرت کے لیے بھی سامان اکٹھا کریں، آخرت کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں۔ جتنے گناہ ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، ہم اللہ سے اگر سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک ہوں، لیکن اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہمیں بخش دے گا، ضرور بخشے گا۔ قبولیت کا یقین رکھیے، اللہ سے مانگے، اللہ ہماری ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، ہمیں بخش دے گا، جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے گا، دوزخ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمیں جنت میں جگہ ملے گی، جنت میں ہمارا مقام ہوگا اگر سچی توبہ کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ نجات کی رات آ رہی ہے، توبہ کی رات آ رہی ہے، توبہ کے دروازے کھل جائیں گے اس رات کو۔ اللہ سے رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، توبہ استغفار کا ورد کریں، بخشش مانگیں کہ مولا ہمیں آخرت میں سکون عطا فرما، ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہمیں بخش دے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے، مولا ہمارا ان لوگوں میں شمار کر دے جن پہ تو راضی ہے۔ اس طرح اللہ سے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو یہ تھی شب بارات کی مختصر سی فضیلت جو
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ سے بخشش مانگنے کی توفیق دے۔ تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آج کا وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے اسباب میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مفید عمل ہے، بے حد مؤثر اور پرتاثیر عمل ہے۔ قرض سے نجات پانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، پریشانیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ امیر ہوں، مالدار ہوں اور غریبوں کو دینے والے بن جائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو کرنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، ایک ہی رات کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو پورا سال ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو تہجد کے وقت آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں نماز تہجد کی۔ تہجد کے وقت آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، 2 کر کے۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ جب 2 نفل پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک سورۃ یاسین مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ یاسین مکمل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ مولا اس عمل کو میں نے قرض سے نجات پانے کے لیے کیا ہے، مولا مجھے قرض سے نجات دے، جلد سے جلد میں قرض کی ادائیگی کر سکوں، مولا اپنے خزانے سے عطا کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اور قرض جیسی نحوست سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور اس دفعہ آپ نے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نفل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ سے اپنے رزق کے لیے، اپنی دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، خیر و برکت کے لیے، امن و سلامتی کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یعنی آپ نے 6 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور 3 سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے 1 سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے قرض سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے، نمبر 2 پہ پریشانیوں، مصیبتوں سے، غموں سے نجات پانے کے لیے، اور نمبر 3 پہ آپ نے دولت، رزق، عزت، امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یہ عمل جس انسان نے کر لیا اس کی ہر دعا قبول ہوگی، جو بھی وہ اللہ سے دعا مانگے گا اس کی ضرور قبول ہوگی۔ اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اس رات آپ نے یہ نوافل بھی ادا کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے آپ نے اللہ سے بخشش کی دعا کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔